مزمل اسلم صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اور ہم اس پہ جو پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کے جو ایکسپرٹ ہیں احسن ملک صاحب بھی ہمیں ٹرانسمیشن میں جوائن کریں گے، چونکہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کافی بری خبریں آج کے اس بجٹ کے اندر سامنے آئی ہیں۔ اوورآل مالک صاحب سب سے پہلے آپ کا انالیسس شروع کرتے ہیں، اس سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بجٹ پہ اوورآل آپ کا جنرل انالیسس کیا ہے؟ کیسا بجٹ ہے یہ؟ اسے امپریس ہیں آپ مفتاح صاحب نے جس طرح سے فائنینشیل مینجمنٹ کی ہے، یا آپ کو لگ رہا ہے کہ غریب مجھے ذرا بیلنسنگ بجٹ ہی لگا ہے؟ اچھا، درمیان میں دیکھیں 3 سوال تھے عام لوگوں کے جو اس وقت جاننا چاہ رہے تھے۔ کیا مہنگائی کم ہوگی؟ کیا ڈالر کی قیمت میں کوئی کمی آئے گی؟ اور جو فیول کا مسئلہ تھا وہ آگے بھی ہوگا، اس کا کیا بنے گا؟ یہ 2-3 چیزیں ہیں۔ فوڈ انفلیشن کا کیا بنے گا؟ یہ امیجیٹلی لوگوں کے 3-4 تھے۔ لوگ زیادہ جس کو کہتے ہیں نا، دیکھیں جب ایک گورنمنٹ 5 سال کے لیے آئی ہوتی ہے تو اس کا پہلے سال کا بجٹ کسی اور پیمانے سے آپ میجر کرتے ہیں۔ جو گورنمنٹ ہوئی ہے 1 سال کی میکس، اس کا جو بجٹ ہے وہ لوگ اس کو بالکل ہفتوں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں، اگلے 3 مہینوں میں کیا ہوگا، بیکاز یہ تو الیکشن کے بعد پتہ ہی نہیں ہے کہ کون بیٹھا ہوا ہے، واپس آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو یہ بجٹ امیجیٹ فیو منتھ کا تھا، 3 مہینے میں، کوارٹر میں کیا ہوگا۔ مجھے اس کے اندر یہ زبیر صاحب سے بھی شروع کریں گے، باقی لوگوں سے، کہ پہلے ان 3 کی کویشچنز کا ہمیں فیصلہ کہ ہم ذرا اندازہ لگا لیں کہ کیا ڈالر پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ہوگا روپے پہ، کیونکہ اگر وہ نہیں ہوتا تو یہ انفلیشن جو بڑھ رہی ہے بڑھتی جائے گی۔ آج انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ جون سا پیٹرولیم لیوی ہے وہ بھی امپوز ہونی شروع ہوگی۔ 750 ارب روپے رکھا گیا ٹارگٹ ڈیولپمنٹ لیوی کا، تو 600 ارب کا تھا ٹوٹل، وہ کٹھے کا 125 ارب کے قریب ہوا تھا۔ تو یہ اس کی پیس کیا ہوگی یہ ابھی ہمیں نہیں پتا۔ انہوں نے تو پورے سال کا بتایا نا کہ ہم نے سٹیجز میں کرنا ہے، لیکن جس طرح پچھلے دنوں کے اگر کوئی انڈیکیشن ہے تو مجھے تو لگتا ہے خدا نہ خواستہ شاید یہ اگلے 4 ہفتوں کے اندر ہی نا یہ سارا برابر ہو جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اگر انٹرنیشنلی کمی ہو بھی جاتی ہے پاکستان کے اندر، ایگریکلچر میں بڑی اچھی انہوں نے چیزیں کی کہ ڈیوٹیز ہٹائیں سب کچھ، لیکن ایڈیبل آئل کے اوپر ڈیوٹی بڑھا دیا، اس میں جو ٹیکس ہے وہ اس پہ بڑھا دیا۔ مجھے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آئی، وہ آپ کا بہت بڑا چنک ہے۔ وہ لاسٹ گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ ستیلے بچے والا سلوک کیا تھا، انہوں نے وہی سلوک کیا۔ سو امیجیٹ اصل چیز ہے کہ امیجیٹ امپیکٹ کیا ہوگا، اس پہ پہلے زبیر صاحب سے پھر اب کرتے۔ ویسے آپ نے دیکھا سارا اوورآل جو آپ کو اکنامک مینجمنٹ، فائنینشیل مینجمنٹ گورنمنٹ کی نظر آ رہی ہے بجٹ کے اگلے سال کے حوالے سے ٹارگٹ سے، آپ کو لگ رہا ہے ریئلسٹک ہیں یا؟ دیکھیے بات نہیں، میں نے پورا بجٹ نہیں دیکھا، میں تو اس وقت موٹی چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ کیوں؟ پاکستان کا آج جو یہ بحران ہے، آپ جس بحران کی بات کر رہے ہیں، اس کی 2 اس کی شکلیں ہیں۔ ایک یہ کہ انفلیشن بڑھ رہی ہے، بالکل، اور دوسرا یہ کہ ہمارا جو ایکسٹرنل سچویشن ہے وہ ڈیفیسٹ میں ہے، اس کی وجہ سے ہمارا ریزروز کم ہو رہی ہیں، بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ سوری ٹو کٹ یو، آج مفتاح صاحب نے بتایا کہ ہمارے پاس صرف 45 دن کی امپورٹ کے تو وہ دیکھیں نا، میں وہی کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب اس صورتحال کو نپٹنے کے لیے آپ نے میکرو اکنامک اقدامات کرنے ہوتے ہیں۔ ہاں، وہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو خسارہ ہے وہ آپ کی اندرونی پالیسی کی عکاسی کرتی ہے، اس کو آپ ڈائریکٹلی نہیں نپٹتے۔ وہ کن 2 چیزوں سے ہوتی ہے؟ ایک یہ کہ آپ نے کیا بجٹ کا خسارہ کم کیا کہ نہیں۔ اگر انہوں نے بجٹ کا خسارہ کم نہیں کیا ان ٹرمز آف جی ڈی پی، یہ یہاں پر اربوں خربوں کی بات نہیں ہو رہی کہ ایز اے پرسنٹیج آف جی ڈی پی وہ اگر کم نہیں ہوا، تو آپ یہ یقین رکھیے کہ یہ چاہے جو کچھ بھی کہیں، یہ آپ کا یہ جو بیلنس آف پیمنٹس کا جو بیرونی جو وہ ہے، یہ کرائسس یہ متسلسل چلتا رہے گا۔ نمبر 1 زبانی کہا تو ہے مفتاح صاحب نے کہ 76% جو سے 60% پہ لے کے آئیں گے آفٹر جی ڈی پی جو قرضوں کا بارہ ہے۔ انہوں نے وہ کیسے؟ وہ تو اس لیے کہ میں نے کل رات کو ان کو بڑا شور مچایا ایک اور پروگرام پر کہ آئین کہتا ہے کہ آرٹیکل 166 کے تحت کہ آپ کو بورو کرنے کی صرف اتنی ہی اجازت ہے جتنا آپ کو پارلیمنٹ نے اجازت دی ہے۔ پارلیمنٹ نے فسکل رسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ ایک پاس کیا ہوا ہے 2005 میں، اور اس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ ڈیٹ جی ڈی پی ریشو 60% سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اس وقت 86 پر ہے، تو یہ اگر 86 سے اس کو نیچے لا رہے ہیں تو اس بجٹ میں اس میں واضح ایک
وہ ہونی چاہیے، پیش رفت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے خسارے سے آپ کہیں گے اس کا انفلیشن سے کیا تعلق ہے. یہ آپ چھوڑ جائیے کہ بھائی آئل کے اوپر کوئی لیوی لگا دیا، یہ تو لازمی، یہ تو اس کا اثر ہے. سب سے بڑا اثر ہوتا ہے کہ جب بجٹ کا خسارہ ہوتا ہے اس کو فائنینس کیا جاتا ہے، بینکوں سے بورو کریں گے. وہ جو بوروئنگ ہوتی ہے وہ منی سپلائی کو بڑھاتی ہے، اور وہ ملک میں جو جنرل پرائس لیول ہے، جنرل انفلیشن ہے، اس کو بڑھاتی ہے. تو عوام کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بھئی جنرل انفلیشن ہے وہ بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی. دیکھیں نا، سب سے پہلی ہے. دوسری بات یہ کہ کیا ڈالر کی قیمت، جب ڈالر کی قیمت بھی بڑھے گی اور انفلیشن بھی بڑھے گی، میرے خیال میں یہ بحران چلتا رہے گا. صرف آپ کو بچت اس بات کی ہو سکتی ہے کہ اگر ان نے کچھ جو تفصیلی کچھ وہ ہیں شرائط آئی ایم ایف کی اگر مان لی ہیں، وہ شاید ان کو پیسے دیں، اس کی وجہ سے اور بیرونی پیسہ آئے گا تو ریزروز کچھ دیر کے لیے مستحکم ہو جائیں گی. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس سال کے اندر اندر وہ بھی پھر بہنا شروع ہو جائے گی. ہم ابھی تک کرائسس کو سمجھ ہی نہیں پائے ہیں، یہ حکومت سمجھ ہی نہیں پائی ہے. تو اب اس سے نکلنے کا مجھے تو یہ بہت ہی مایوس کن ایک جنرل وہ نظر آ رہا ہے. جو تفصیل کی باتیں ہم ڈاکومنٹس میں پڑھ رہا تھا، انہوں نے اتنا زبردست بیڑا غرق کیا نا ابھی، جو آپ کا برین ڈرین کریں گے. یہ بھی ٹیکسیشن جنہوں نے انکم ٹیکس پہ لگایا، انہوں نے لگایا ہے کہ تقریباً اگر آپ 10 لاکھ روپیہ مہینے کا کما رہے ہیں تو اس پہ سال کا بن گیا 1.20 کروڑ. اب جو باہر سے لوگ لڑکے آئے ہوئے ہیں، بچے بچیاں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، وہ اب ٹیکنیکل جابس کر رہے ہیں، سب وہ سارے اس سے اس کیٹیگری سے اوپر ہیں. تو اس کے اوپر تو سیدھا سیدھا آپ ایوری تھنگ ڈیجیٹل پہ ہے 32%. اس کے اوپر جو بنے گا وہ اگر کتنا بن گیا 10 1 20 بن گیا نا، اس کے اوپر کتنا پہلا ٹیکس بن رہا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. 1.20 کروڑ اگر سال کی انکم ہے کسی کی 10 لاکھ روپے مہینہ، تو اس کا 20,74,000 فلیٹ ہے. اب فرض کریں کہ اس کی 1.5 کروڑ پورے سال کی انکم تھی، تو اگلے 30 لاکھ روپے میں 32.5 ایڈیشنل آئے گا پرسنٹ. اور پھر جس طرح کاروباروں میں آپ کو ایکسپینس الاؤ ہوتے ہیں، بالکل وہ نہیں ہے یہاں پہ. ایگریکلچر فری ہے، کاروبار اپنا آرام سے دوسرے خرچے ڈال کے اپنے ٹیکسیشن کم کر سکتا ہے. اور جو پروفیشنل لڑکے لڑکیاں بندے کام کر رہے ہیں جو پیورلی تنخواہ پہ ہیں، ان کو انہوں نے چھری پھیر دیا. میرے پروگرام میں مفتاح صاحب نے کہا تھا کہ ہم ٹیکسز نہیں بڑھا رہے، انکم ٹیکس کا پرٹیکولرلی کہا تھا. ہاں یاد ہے. اب اگر یہ ٹیکسز نہیں ہیں، وہی بات ہے جو پہلے ٹیکس نیٹ میں ہیں ان کو نچوڑ دو، ان کو مار دو. نہ ٹیکس بیس وائڈ کرو، نہ دوسرے ریسورسز نکالو. جو پہلے آ گیا ہے اس کو، جو یہ سبق کیا ہے، پہلا سبق یہ ہے کہ آپ فارمل اکانومی کا حصہ نہ بنے. جو فارمل اکانومی کا حصہ بنا، یہ ساری جھوٹ ہے. بعد میں ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا، کیا جائے گا. جو ایک بڑی نیٹ میں آ گیا اس کو تل دو، بار بار تل دو. سیلری اسے شروع ہو جاؤ نا. ایسے ہی تو ابھی باقیوں میں بھی یہی ہوگا. جو 400 صفحے ہیں ان کو پڑھتے ہوئے 2 مہینے تو 230 پیج کا فائنانس بل ہے، اور ہر لائن میں ایک شاک ہے، ہر لائن میں. اور آپ کو میں بتاؤں، کل سے لے کر آج تک ابھی ایس پی آئی کا نمبر آیا 24.5% ایس پی آئی آئی ہے اس ویک کی. اور جو ہے ریمیٹنس جو پچھلے مہینے $3.1 بلین آئی تھی، $2.3 بلین رہ گئی اس مہینے. اور ایکسپورٹس مئی میں 10% سے گر چکی ہیں. اور یہ ہمیں بتا رہے تھے ابھی بجٹ میں کہ ہم کمپیٹیٹیونیس بڑھائیں گے. دیکھیں میں ایک اور چیز پر بھی اشارہ کروں، یہ جو سارے ہیں نا، میں ابھی خسارے کی بات کر رہا تھا. خسارے کو کم کرنے کے لیے جو انہوں نے اقدامات کیے وہ تو صرف یہ ہے کہ چھری نکالی سب سے ٹیکس کلیکٹ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنے اخراجات کم نہیں کیے. حکومت والے اپنے آپ کو تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. انہوں نے کوئی بھی چیز کا، میں تو کب سے یہ کیمپین کر رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اخراجات 15% ہر ڈپارٹمنٹ میں، ملٹری نان ملٹری، ڈیولپمنٹ نان ڈیولپمنٹ، سب کاٹے نہیں، تو میرا جو میکرو اکنامک کا جو پروگرام ہے وہ کہتا ہے کہ پاکستان کبھی بھی اس بحران سے نہیں نکل سکتا ان ٹیکسز کے ساتھ. تو میرے خیال میں دے ول بی اے سوشل اپیول. آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے. 15% ڈویبل ہے سیونگز، بالکل ہو سکتا ہے. ڈپارٹمنٹ ہر ڈپارٹمنٹ اوور سٹاف ہے، بلا وجہ کے خرچے. میں آپ کو ایک اور چیز سر، آپ حیرت ہوگی سن کر آپ کو، اس سال 1400 ارب روپے ٹیکس بڑھا نا، 4700 سے 6100.
इस साल इन्होंने 7,000 अरब रखा है, सिर्फ 900 अरब रुपए रखा है। और आप सारों से टैक्स लेकर जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसको इसको सबको जो है रिलीफ दे दिया नीचे से, और कंपनीज को भी रिलीफ दे दिया, किसी को इंपोर्ट ड्यूटीज में दे दिया रिलीफ की। जहां पे जिधर से इन्फ्लुएंस है या अपने लोग हैं ऊपर, वहां पे मालिक का सवाल बड़ा अच्छा है कि क्या 15% जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह जो उसके बनाते हैं मेडिसिन के, उन पे उन्होंने ड्यूटी कम की है। नहीं, वो उसके अलावा जो है ना रिफंड और एक बहुत बड़ा पैकेज है जब आप निकालेंगे। तो इसके अलावा ऑयल एंड गैस, उस पे बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया इन्होंने। कपड़े बेच देंगे ना वज़ीर आज़म साहब, कपड़े बेचेंगे सारे पूरे हो जाएंगे। देखिए पहले बात ये करें कि हुकूमत ने कोई कटौती भी अपनी की है कि नहीं, ये मालिक साहब के बड़ा अच्छा सवाल। 15% की वो है कि 40% का वो कह रहे हैं हमने अपने अखराजात का पेट्रोलियम मसला। नहीं ये तो यार ये तो मजाक है, ये तो मजाक है। आप कह रहे हैं खर्चे में कमी करेंगे। अभी कन्वेंशन सेंटर में शायद 2 घंटे के लिए वज़ीर आज़म साहब ने जाना है, उसकी सारा कालीन सब पता नहीं कितने करोड़ का चेंज हुआ है। इससे पहले भी वज़ीर आज़म 10 दफ़ा गए हैं, पिछले जो थे कोई चेंज नहीं। अभी आप जाकर देखें, ओ यार क्या कर रहे हैं, एक तरफ आप कहते हैं मैं कपड़े बेच दूंगा, एक तरफ आप 10-20 करोड़ रुपए उधर कालीन पे। अच्छा ये बताएं आप लोगों का तो वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा कर दिया हमने, 3,000 से 10,000 फिक्स कर दिया और FBR नहीं पूछेगा। ये पिछली गवर्नमेंट, बिजली का बिल बढ़ जाएगा। जब पिछली गवर्नमेंट में थे इन्होंने 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दिया था कि जिसपे 12 लाख आमदन है उस पर टैक्स नहीं होगा, अब फिर कर दिया है। तो यार हम कहते हैं सबको थोड़ा थोड़ा टैक्स देना चाहिए। आप अच्छा बिजली के बिलों में आप ऑलरेडी आप बिजली के बिल में इनकम टैक्स भी फिक्स ले रहे हैं और सेल टैक्स भी फिक्स ले रहे हैं। हर महीने जो बिल आता है दोनों उस पर हैं, चाहे वो उस पर टैक्स बनता है या नहीं बनता, आप ये ले रहे हैं। तो फिर और कौन से लेने हैं? वो तो 10,000 से 3,000 से 10,000 के दरमियान इससे ज्यादा दे रहे हैं। इससे ये 10,000 जो कह रहे हैं या इससे आम साइकिल को पंचर लगाने वाला जो है वो इस 10,000 से फिक्स टैक्स बिजली के बिलों पे ज्यादा दे रहा है। अच्छा एक और फार्मूला लाए हैं, खसारा इस साल के बजट का 4,800 अरब रुपए, जो ये कहते रहे कि तारीख का सबसे बड़ा खसारा, और जो झूठ बोलते रहे खुदा के कि ये हुकूमत 6,400 छोड़ के गई है, इनके बजट डॉक्यूमेंट में बताया वो 4,700 निकला। पहले झूठ बोलते रहे, और फिर उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने बोली है इसमें आके कि हम जो है इन्होंने इतना कर्जा ले लिया, सूद भर रहे हैं। इस साल जो हमारा आउटगोइंग ईयर था 3,100 अरब रुपए हमने सूद भरा था, अगले साल की प्रोजेक्शन है 4,400 अरब रुपए। सोचिए, और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये एक मिनट ठहरिए, ये सूद बैरूनी नहीं जा रहा, अंदरूनी, ये हमारे अपने बैंकों को जा रहा है। 3,900 अरब लोकल है। बैंक कर क्या रहे हैं? बैंक अपना कोई काम नहीं कर रहे। बैंकों ने पाकिस्तान को लूट लिया। मैं बता रहा हूँ कमर्शियल बैंक्स ने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर लूट लिया। ये जो इतने अरबों, ये खरबों रुपए जा रहे हैं उनके पास। ये देखिए ये करते क्या, पाकिस्तान में जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, जो मतलब कि आपने पैसे रखे किसी और ने रखे, उसके ऊपर जो एवरेज रेट मिलता है उसमें फ़र्क, और जो ये बोरोइंग जो आप उनसे कर्जा लें उसमें जो फ़र्क होता है उसको हम स्प्रेड कहते हैं। ये पाकिस्तान में जितना स्प्रेड है ये हमारी रीजन में, पूरी डेवलपिंग वर्ल्ड में इतना नहीं है। और इसके अलावा अब ये जो ले रहे हैं ये तो हुकूमत से ले रहे हैं। इन्होंने एक हमारे गवर्नर थे पिछले स्टेट बैंक के वो बरोदा पाके ने जो मुल्क को गर्क कर दिया, उसने क्या किया जनाब कि उसने स्टेट बैंक एक्ट ले आया कि आप स्टेट बैंक से बोरो नहीं कर सकते। अब जब ऑक्शन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ, रेट इतनी तेजी से बढ़ा जब से वो ये एक्ट हुआ है। 57% पहले तो ये होता था ना कि अगर आप बैंकों ने ज्यादा सूद मांगा, रेट शरह सूद मांगा, तो आप चले जाते थे स्टेट बैंक से ले लेते थे, तो उसकी वजह से उनके ऊपर कुछ दबाव था। अब वो दबाव है ही नहीं। अब आप ये देखिए पिछले 2 ऑक्शन में 4% रेट बढ़ा है, और उसका जो असर है वो तकरीबन कोई 8-900। बात बताएं, जो फाइनेंस मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं उससे परसेप्शन तो ये मिल रहा है कि टैक्स, ये इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। इन्होंने कहा कि हमने 5% पे रोकना है ग्रोथ को, 5% इन्होंने बोला है, लेकिन ऊपर भी नहीं आएगी, लोग कह रहे हैं जो हालात हैं इस वक्त। तो अगर प्रेजेंट रेशियो के ऊपर भी अगर 57, हर 100 में से 57 रुपये इंटरेस्ट पेमेंट में चले जाने हैं टैक्स जो कलेक्ट करेंगे, अगर ये इंटरेस्ट रेट और बढ़ गया, कारोबार का तो जो बेड़ा गर्क होना है वो तो होना है। इस वक्त लिटरली जो रेल तो बन रहा है तो 15-16% तो 16-17% तो इस वक्त बन रहा है। अगर ये इंटरेस्ट रेट 2-4 पॉइंट आगे चला गया तो 20-25% पे चला जाएगा।
تو کاروبار تو سمجھ نہیں آتی کیسے چلے گا؟ کاروبار کیا آپ کی حکومت بھی بینک کرپٹ ہو جائے گی. میں بتاؤں آپ کو, ایک تو اول بات یہ ہے کہ سراسر 3 سالوں سے میں ایک بات پر آپ کے پروگراموں پر